بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ احزاب کی ہماری کل پہلی 4 آیات ہو گئی تھی، آج ہم 5ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ 5ویں آیت شروع ہو رہی ہے کہ ادعوہم، تم پکارو انہیں، لآبائہم، ان کے حقیقی باپوں کے نام سے، لآبائہم، ان کے باپوں کے نام سے، ہوا وہ اقسط تو زیادہ انصاف والی ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، فإن، پھر اگر، فإن لم تعلموا، پھر اگر تم نہیں جانتے، تعلموا، تم نہیں جانتے، آباءہم، ان کے باپوں کو، فإخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اخوانکم، تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، وموالیکم، اور تمہارے دوست ہیں، اور لیسا، نہیں ہے، علیکم، تمہارے اوپر، جناح، کوئی گناہ، فیما اخطأتم بہ، اس میں جس کو تم نے غلطی سے کیا، اور لیکن ما، جس کا، تعمدت، ارادہ کیا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، اور کانا، ہے، اللہ، غفوراً، بخشنے والا، رحیماً، مہربان۔ اب اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یا منہ بولے بیٹے کا پیچھے تذکرہ ہو رہا تھا، ان کے بارے میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے، جو لے پالکی بیٹے ہوتے ہیں انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو لا علمی میں غلطی ہوئی، لیکن اس میں گناہ ہے جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ تو بخشنے والا، مہربان ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو۔ اس سے پہلی آیت میں لے پالک بچے کو پالنے والوں کا بیٹا قرار دینے سے منع کیا گیا، اور اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان بچوں کو ان کے حقیقی باپ ہی کی طرف منسوب کر کے پکارو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو تو اس وجہ سے تم انہیں ان کے باپوں کی طرف منسوب نہ کر سکو، تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، اور انسانیت کے ناطے تمہارے چچا زاد ہیں، تو تم انہیں اپنا بھائی یا اے بھائی کہو، جس کے لے پالک ہیں اس کا بیٹا نہ کہو، اور ممانعت کا حکم آنے سے پہلے تم نے جو لا علمی میں لے پالکوں کو ان کے پالنے والوں کا بیٹا کہا، اس پر تمہاری گرفت نہ ہوگی، البتہ اس صورت میں تم گناہ گار ہوگے جب ممانعت کا حکم آ جانے کے بعد تم جان بوجھ کر لے پالک کو اس کے پالنے والے کا بیٹا کہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ بخشنے والا، مہربان ہے، اس لیے وہ غلطی سے ایسا ہو جانے پر گرفت نہیں فرماتا، اور جس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ بچہ گود لینا جائز ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ گود میں لینے والا عام بول چال میں یا کاغذات وغیرہ میں اس کے حقیقی باپ کے طور پر اپنا نام استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ سب جگہ حقیقی باپ کے طور پر اس بچے کے اصلی والد ہی کا نام استعمال ہوگا۔ اگر اصلی باپ کا نام معلوم نہیں تو اس کی معلومات کرو، اس کی معلومات کروا کر باپ کے طور پر حقیقی باپ کا نام لکھنا ہوگا، اور اگر کوشش کے باوجود کسی طرح اس کے اصلی باپ کا نام معلوم نہ ہو سکے تو گود لینے والا گفتگو میں حقیقی باپ کے طور پر اپنا نام ہرگز استعمال نہ کرے، اور نہ ہی بچہ اسے حقیقی والد کے طور پر اپنا باپ کہے۔ اس طرح کاغذات وغیرہ میں سرپرست کے کالم میں اپنا نام لکھے، حقیقی والد کے کالم میں ہرگز نہ لکھے۔ اگر جان بوجھ کر خود کو حقیقی باپ کہے یا لکھے گا تو یہ درج ذیل 2 وعیدوں میں داخل ہے۔ چنانچہ پہلی وعید
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کا باپ کوئی اور ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو کسی غیر کی طرف منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ۔ دوسری روایت ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے خود کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کیا یا جس غلام نے اپنے آپ کو اپنے مولا کے غیر کی طرف منسوب کیا، اس پر اللہ عز و جل کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کا کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ ہی نفل۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے ہاں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یا ویسے ہی کسی دوسرے کی اولاد گود میں لے لیتے ہیں اور اپنے زیر سایہ اس کی پرورش کرتے ہیں اور اس کی تعلیم و تربیت کے اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ ان کا یہ عمل تو جائز ہے، لیکن ان کی یہ خواہش اور تمنا ہرگز درست نہیں کہ یہ حقیقی باپ کے طور پر پالنے والے کا نام استعمال ہو، اور نہ ہی ان کا یہ عمل جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ، انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارنے کا حکم فرما دیا اور احادیث میں ایسا نہ کرنے پر انتہائی سخت وعیدیں بیان ہو گئی، تو کسی مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے حکم کے برخلاف اپنی خواہشات کو پروان چڑھائے اور خود کو شدید وعیدوں کا مستحق ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یاد رہے کہ حدیث میں بیان کی وعیدوں کا مصداق وہ صورت ہے جس میں بچے کا نسب حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے، جبکہ شفقت کے طور پر کسی کو بیٹا یا بیٹی کہہ کر پکارنا یا کوئی معروف ہی کسی اور کے نام سے ہو تو پہچان کے لیے اس کا بیٹا یا بیٹی کہنا ان وعیدوں میں داخل نہیں۔ اس کے متعلق اہم شرعی مسئلہ ہے کہ بچہ یا بچی گود میں لینا جائز ہے، لیکن جب وہ اس عمر تک پہنچ جائیں جس میں ان پر نامحرم مرد یا عورت سے پردہ کرنا لازم ہو جاتا ہے، تو اس وقت بچے پر پالنے والی عورت سے اور بچی پر پالنے والے مرد سے پردہ کرنا بھی لازم ہوگا، کیونکہ وہ اس بچے کے حقیقی یا رضائی ماں باپ نہیں، اس لیے وہ اس بچے اور اس بچی کے حق میں محرم نہیں۔ لہٰذا اگر بچہ گود میں لیا جائے تو عورت اسے اپنا یا اپنی بہن کا دودھ پلا دے، اور بچی گود میں لی جائے تو مرد اسے اپنی کسی محرم عورت کا دودھ اسے پلوا دے۔ اس صورت میں ان کے درمیان رضائی رشتہ قائم ہو جائے گا اور محرم ہو جانے کی وجہ سے پردے کی وہ پابندیاں نہ رہیں گی جو نامحرم سے پردہ کرنے کی ہیں۔ البتہ یہاں مزید 2 باتیں ذہن نشین کر لیں۔ پہلی یہ کہ دودھ بچے کی عمر 2 سال ہونے سے پہلے پلایا جائے۔ اگر 2 سال سے لے کر 2.5 سال کے درمیان دودھ پلایا تو بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی، لیکن اس عمر میں دودھ پلانا ناجائز، اور 2.5 سال عمر ہو جانے کے بعد پلایا تو رضاعت ثابت نہ ہوگی۔ دوسری یہ کہ عورت نے بچے یا بچی کو اپنی بہن کا دودھ پلوایا تو اس کی رضائی خالہ تو بن جائے گی، لیکن اس کا شوہر بچی کا محرم نہ بنے گا۔ لہٰذا بہتر صورت وہ ہے جو اوپر ذکر کی ہے کہ بچے کو عورت کی محرم رشتہ دار کا دودھ پلوایا جائے اور بچی کو شوہر کی محرم رشتہ دار کا، تاکہ پرورش کرنے والے پردے کے مسائل میں مشکلات کا شکار نہ ہو۔ البتہ ان مسائل میں کئی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا ایسا کوئی معاملہ ہو تو کسی قابل مفتی کو پوری تفصیل بتا کر عمل کیجیے۔ آگے آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ النبی، یہ نبی، اولا، زیادہ اولا ہیں، زیادہ قریب ہیں، زیادہ حقدار ہیں، بالمؤمنین، ایمان والوں سے، من انفسہم، ان کی جانوں سے، فا، اور ازواجہ، ان کی بیویاں، امہاتہم، ان کی مائیں ہیں، واولی الارحام، اور نسبی رشتے والے، بعضہم، ان کے بعض، اولا ببعض، بعض سے زیادہ قریب ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین، ایمان والوں اور مہاجروں سے، الا، مگر، ان، یہ کہ تفعلوا، تم کرو، الی اولیائکم، اپنے دوستوں کی طرف، معروفاً، کوئی احسان، کانا، ہے، ذالک، یہ، فی کتاب،
کتاب میں مستوراً لکھا ہوا۔ آیت نمبر 6 کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور مومنوں اور مہاجروں سے زیادہ اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہے۔ اولا کے معنی ہے زیادہ مالک، زیادہ قریب، زیادہ حقدار۔ یہاں تینوں معنی درست ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ دنیا اور دین کے تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا حکم مسلمانوں پر نافذ اور آپ کی اطاعت واجب ہے، اور آپ کے حکم کے مقابلے میں نفس کی خواہش کو ترک کر دینا واجب ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ نرمی، رحمت، لطف و کرم فرماتے ہیں اور انہیں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، جب اس نے اپنا ماحول کو روشن کیا تو پروانے اور آگ میں گرنے والے کیڑے اس میں گرنا شروع ہو گئے، تو وہ آدمی انہیں آگ سے ہٹانے لگا، لیکن وہ اس پر غالب آ کر آگ میں ہی گرتے رہے، پس میں کمر سے پکڑ کر تمہیں آگ سے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرتے ہی جا رہے ہو۔ امام مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امت کے باپ ہوتے ہیں، اور اسی رشتے سے مسلمان آپس میں بھائی کہلاتے ہیں کہ وہ اپنے نبی کی دینی اولاد ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سچی کامل مالکیت وہ ہے کہ جان و جسم سب کو محیط اور جن و بشر سب کو شامل ہے، یعنی اولا تصرف کرنے کا ایسا مالک ہونا کہ اس کے حضور کسی کو اپنی جان کا بھی اصلاً اختیار نہ ہو۔ یہ مالکیت حق ہو، صادق ہو، محیط، شاملہ، تامہ، کاملہ حضور پرنور مالک الناس صلی اللہ علیہ وسلم کو باخلافت کبریٰ حضرت کبریہ عز و علا تمام جہان پر حاصل ہے۔ قال اللہ تعالیٰ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ والی و مالک و مختار ہیں اور تمام اہل ایمان کا خود ان کی جانوں سے۔ آگے آیت نمبر 7 اور 8 دیکھتے ہیں۔ اور اذ جب اخذنا ہم نے لیا من نبیین نبیوں سے میثاقہم ان کا عہد، اور من کا تم سے، ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور اخذنا ہم نے لیا منہم ان سب سے میثاقاً غلیظا بڑا مضبوط عہد، لیسألا تاکہ اللہ سوال کرے الصادقین سچوں سے، عن صدقہم ان کے سچ کے بارے میں، اور اعدّا اس نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاباً علیما دردناک عذاب۔ اب ان دو آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا، اور ہم نے ان سب سے بڑا مضبوط عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب ان دو آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِن نَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا،
اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے رسالت کی تبلیغ کرنے اور دین حق کی دعوت دینے کا عہد لیا، اور خصوصیت کے ساتھ آپ سے اور حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے عہد لیا، اور ہم نے ان سب سے بڑا مضبوط عہد لیا تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت دن سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے۔ ایک قول یہ ہے کہ سچوں سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام ہے، اور ان سے سچ کا سوال کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا جس کی انہیں تبلیغ کی وہ دریافت فرمائے، یا اس کے معنی یہ معنی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ان کی امتوں نے جو جواب دیے وہ دریافت فرمائے، اور اس سوال سے مقصود کفار کو ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سچوں سے مراد مومنین، اور سچ کا سوال کرنے سے مراد ان کی تصدیق کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ اس آیت میں بالخصوص 5 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ انبیاء اولو العزم رسول علیہ السلام میں سے تھے، اور یہاں نہایت اہم نقطہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جن کا اس آیت میں ذکر ہوا، ان کا تذکرہ اسی ترتیب سے ہوا جس ترتیب سے وہ دنیا میں تشریف لائے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اگرچہ تمام نبیوں کے بعد ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام سے پہلے کیا، اور یہ انداز تمام نبیوں پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے اظہار